اللہ اکبر. آپ دیکھیں مقصد زندگی کیا بن گیا. دنیا 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 یہ مقصد زندگی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا قرآن نے اسی لیے ہم کو بتایا ہے, اللہ نے اسی لیے ہم کو پیدا فرمایا کہ ہم دنیا میں گم ہو جائیں, دنیا کی عیش مستی کے اندر گم ہو جائیں, دنیا کے تعیشات میں ڈوب جائیں اور دنیا کی موج مستی ہی کو اپنی زندگی کی غرض و غایت بنا دیں؟ نہیں نہیں, یہ ہماری بھول ہے, اور یہ بھول کرنے کی وجہ سے آج دنیا میں ہم پیروں تلے روندے جا رہے ہیں, ہمارا مقام ختم ہو چکا ہے. لیکن آپ اگر دیکھیں جو لوگ اپنے کریٹ کا مقصد سمجھ لیتے ہیں, اپنے پیدا ہونے کا مقصد سمجھ لیتے ہیں, اپنا مقصد زندگی جان لیتے ہیں اور اس پر جب چلنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر ان کے پاس عالیشان مکان ہو یا نہ ہو, میرا رب انہیں عزت کے تاج عطا فرما دیا کرتا ہے, انہیں وقار کا تاج عطا فرما دیا کرتا ہے, انہیں بلند و بالا مقام عطا کر دیا جاتا ہے اور انہیں عزت و سربلندی عطا کر دی جاتی ہے. آپ ذرا دیکھیں, قرآن سے پوچھیں, اے قرآن تو ہمیں بتا اللہ نے موت اور زندگی کو کیوں پیدا کیا ہے, کس وجہ سے اللہ نے اس کی تخلیق فرمائی. آپ قرآن سے پوچھیں, اے قرآن ذرا تو ہی بتا دے ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کیا, ہماری موت کو پیدا کرنے کی وجہ کیا ہے اور زندگی کو پیدا کرنے کی وجہ کیا ہے. کاش کہ مسلمان قرآن سے رہنمائی حاصل کرتا. آج اگر میں دنیا کے مختلف ملکوں کا دورہ کرنے کے بعد انسان کی زندگی کی غرض و غایت کا مطالعہ کرتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے. انسان اپنے مقصد حیات سے بہت دور نکل چکا ہے, وہ مقصد حیات بھول چکا ہے, وہ مقصد پیدائش بھول چکا ہے, وہ مقصد زندگی بھول چکا ہے, وہ گم ہو چکا ہے, ایسے راستے پر چل پڑا ہے جس راستے پر چلنے کے بعد اس کو کانٹے تو مل سکتے ہیں, پھول کبھی نصیب نہیں ہو سکتے. اس راستے کا مسافر بن گیا جس راستے پر چلنے کے بعد اس کی زندگی میں بے قراری تو بڑھ سکتی ہے, سکون نہیں آ سکتا. اس راستے پر چل پڑا ہے جس راستے پر چلنے کے بعد اس کے دل کے اندر اضطراب تو پیدا ہو سکتا ہے, سامان تسکین نصیب نہیں ہو سکتا. آج ہم دیکھیں انسان بہت بلندی پر جا رہا ہے اور سامان تعیشات اس کے پاس بے شمار آ چکے ہیں, لیکن اگر پریشان ہے تو اس بات سے کہ میری زندگی میں سکون نہیں ہے, بے قراری دروازے پر ہی دستک نہیں دے رہی, بے قراری دل کے اندر آ چکی ہے, گھر کر چکی ہے. آئیے میں سمجھاتا ہوا چلوں مقصد زندگی کیا ہے. تو قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اسی نے تم کو پیدا کیا, موت اور زندگی کو اسی نے پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم, تاکہ تمہیں آزمائے. پتہ چلا زندگی آزمائش کا نام ہے. ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ امتحان کا ہے. ہم یہاں پر ایگزام ہال کے اندر بیٹھے ہیں, یہ دنیا ہے کیا؟ یہ امتحان کی جگہ ہے. کہ اس امتحان کی جگہ کے اندر آپ ذرا سوچیں, میں تھوڑا سا آپ کے ذہن کو مضمون سے قریب کرتے ہوئے میں عرض کروں تاکہ آپ سمجھ سکیں. آپ میں سے بہت سارے بچے تعلیم کے میدان کے اندر تباہ آزمائی کر رہے ہیں اور قسمت اپنی آزماتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ نے ایگزام کا معاملہ دیکھا ہوگا, ایگزام ہال کا معاملہ دیکھا ہوگا. اگر 3 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے پیپر کا, ایگزام کا, صبح 10 بجے سے لے کر 1 بجے تک, تو آپ اگر اس ایگزام ہال کے اندر بیٹھ جاتے ہیں, آپ نے سوال کا پرچہ پڑھ لیا اور پھر لکھنا آپ نے شروع کیا, آپ مگن ہیں لکھنے کے اندر, آپ مگن ہیں لکھنے کے اندر. بعض کوشچن کے جواب کے بارے میں آپ نے سوچا اسے بعد میں لکھوں گا, اسے بعد میں لکھ دوں گا, پہلے اس کو کمپلیٹ کر لوں پھر اینڈ میں اس کو لکھوں گا. اتنے میں تو آواز آتی ہے ٹائم از اوور. آپ کہیں سر 5 منٹ کہا, نہیں, آپ کا ٹائم فنش ہو چکا, پیپر آپ کے ہاتھ سے چھین لیا جائے گا. اب وہ بندہ
جو ایگزام ہال کے اندر اس 3 گھنٹے کی قدر کیا اور اس 3 گھنٹے کے اندر اپنے سارے پرچے کے جوابات، سارے سوالات کے جوابات لکھ لیے، تو اب اس کے نتیجے کا انتظار اسے کرنا پڑے گا، لیکن اس کا قلب مطمئن ہوگا کہ میں نے ہر کویشچن کا جواب ان ٹائم دے دیا ہے۔ ہماری زندگی بھی اس دنیا کے اندر ایگزام ہال کے اندر ہے۔ ہماری زندگی کا پیریڈ بھی جب کمپلیٹ ہونے والا ہوگا، ہم کہیں گے موت کے فرشتے کو قریب دیکھ کر، پروردگار تھوڑی سی مہلت دے دے، تو پروردگار فرمائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فی، کیا میں نے تجھے زندگی نہیں دی تھی، عمر نہیں دی تھی، تو نے نصیحت کیوں حاصل نہیں کی؟ نو ٹائم، ٹائم از اوور، فنش، اب تمہیں ایک لمحے کا بھی ٹائم نہیں دیا جائے گا، اور موت کا آہنی پنجہ اپنی گرفت میں لے لے گا، انسان اس دنیا سے کچھ کر جائے گا۔ اب وہی بندہ سکسیس ہوگا جس نے اپنی لائف کو اس کام کے اندر خرچ کیا ہوگا جو پرپز آف لائف تھا، یعنی اس دنیا میں اس نے زندگی کے مقصد کو سمجھ کر اگر نیکی کی ہوگی تو وہ سکسیس ہوگا۔ اور جو آج ہماری قوم جن کا ایک پیٹرن سینٹنس ہے، چوراہے پر بیٹھنے والے، نکڑوں پر بیٹھنے والے، ڈھابوں پر بیٹھنے والے، اگر مسلمانوں سے پوچھا جائے کیا کر رہے ہو، ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس کرنے سے ہی ٹائم ہوگا، ٹائم کسی کے باپ کی نہیں سنتا، وہ تو خود سے پاس ہوتا ہی چلا جاتا ہے، وہ کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس قوم کے نگاہوں کے اندر ٹائم کی کوئی اہمیت نہ ہو اور ٹائم پاس کر رہی ہو، اس قوم کو عزت و سربلندی نصیب نہیں ہوا کرتی۔ آپ جانتے ہیں اللہ والوں نے ٹائم کی قدر کی، قیامت میں ٹائم کے بارے میں پوچھا جائے گا، بندے تو نے اپنا وقت کس کام کے اندر گزارا؟ بتا، وقت بھی میرا دیا ہوا تھا، زندگی بھی میری دی ہوئی تھی، تجھے میں نے قرآن کی شکل کے اندر ایک ٹارگٹ دے دیا تھا، تجھے ایک کتاب دے دی گئی تھی، تجھے کیا کرنا ہے یہ میری کتاب تجھے بتانے والی تھی، کیسے کرنا ہے میرا محبوب بھیج دیا تاکہ وہ تمہیں بتائے کہ تمہیں کس طرح لائف گزارنی ہے، لیکن تم نے پرپز آف لائف یہ سمجھا انجوائے کرو، یہ انجوائے کی جگہ نہیں تھی۔ اگر کوئی ایگزام ہال میں جا کر کے ڈانس کرے تو وہ کبھی سکسیس نہیں ہو سکتا۔ ایگزام ہال کے اندر تو سیریس رہنا ہوگا، پیپر کی تیاری کرنی ہوگی، محنت کرنی ہوگی، پیپر ٹائم پر کمپلیٹ کرنا ہوگا، تب جا کر کے تم نتیجے کے اندر کامیابی حاصل کر سکو گے۔ آپ ذرا سوچو، اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا، موت کو اس لیے پیدا کیا، زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم اچھے کام کریں، نیک اعمال کریں۔ پرپز آف لائف یہ ہے کہ اس دنیا میں اچھے کام کرو تاکہ جہاں سے آئے ہو وہاں جب پلٹ کر کے جاؤ تو تمہاری زندگی وہاں کی خوشگوار گزر سکے۔ ہم یہاں کے لیے آئے ہی نہیں ہیں، توجہ چاہوں گا جملے پر، جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں نا، اس دنیا کے لیے ہم آئے ہی نہیں ہیں۔ یہ ہمارا مسافر خانہ ہے، گھر نہیں ہے، یہ دنیا مسافر خانہ ہے۔ مسافر خانہ کس کو کہتے ہیں؟ آئیں جائیں، لوگ آتے ہیں رکتے ہیں چلے جاتے ہیں، آتے ہیں رکتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ مسافر خانہ کسی کا پرماننٹ ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ کل کچھ لوگ تھے چلے گئے، آج ہم ہیں، ہم چلے جائیں گے، پھر کچھ لوگ آ جائیں گے۔ یہ دنیا مسافر خانہ ہے اور ہم نے کیا سمجھ لیا؟ یہ پرماننٹ ریسیڈنس ہے ہمارا، پرماننٹ ہمارے لیے رہنے کی جگہ ہے۔ نہ، یہی سب سے بڑی غلطی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سوچ بناؤ، یہ فکر بناؤ کہ ہم جس زمین کے اوپر ہیں، جس دنیا میں، یہاں ہم پرماننٹ رہنے کے لیے نہیں آئے۔ یہ پہلے مائنڈ سیٹ کرو۔ جب یہ مائنڈ سیٹ ہو جائے گا تو ایک دوسرا سوال دماغ کے اندر آئے گا، تو پھر پرماننٹ کہاں رہیں گے؟ اگر یہ ٹیمپرری جگہ ہے تو ہے کوئی پرماننٹ جگہ؟ تو قرآن کہتا ہے ہاں،
اگر ایمان پر خاتمہ ہوا تو جنت تمہاری پرماننٹ جگہ ہے، وہ پرماننٹ جگہ ہے۔ آپ جانتے ہیں، میں ایک آیت کریمہ پڑھ رہا تھا کل، رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آج کل لمبے لمبے ٹاور بن رہے ہیں اور بڑے اٹریکٹیو بن رہے ہیں، اس کی ایڈ آتی ہے، اس کے ریٹ بڑے زیادہ ہوتے ہیں، اور آدمی للچائی ہوئی نظر سے اس ٹاور کو دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اس کے سب سے ٹاپ فلور پر رہتے ہوں گے۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے سنیے، زمین کے اوپر گارڈن، زمین کے اوپر جتنے بھی پہاڑ اور زمین کے اوپر جتنی بھی یہ عالیشان عمارتیں ہیں، اے اللہ تو نے کیوں یہ سب بنانے کے لیے کہا، اور یہ کیوں بنی؟ یہ اتنا ڈیکوریشن زمین کے اوپر کیوں؟ اللہ فرماتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، جو کچھ زمین کے اوپر ہم نے بنایا وہ ان کے لیے زینت کی چیز تھی، آنکھوں کو بھانے والی چیز، اٹریکشن والی چیز۔ لیکن یہی وہ چیز ہے جس چیز کے اندر انسان گم ہو کر، توجہ چاہوں گا جملے پر، چیزوں میں گم ہو کر چیزوں کو پیدا کرنے والے کو بھول جاتا ہے۔ اب ہم اس کو امتحان میں ڈال رہے ہیں، بندے تو امتحان میں ہے، چیز سے محبت ہے کہ خدا سے تجھے محبت ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ بندہ ان کشش والی چیزوں کی طرف مائل ہو کر اسے پانے کے لیے حرام کی طرف بڑھ جاتا ہے، حلال کی توجہ چھوڑ دیتا ہے، ٹوپی پہناتا ہے، لوگوں سے پیسے اینٹتا ہے، نہ جانے کیا کیا کرتا ہے، اور چاہتا ہے کہ اس کی آسائش کی زندگی ہو جائے۔ پتہ چلا مقصد زندگی بھول گیا۔ مقصد زندگی یہ نہیں تھا کہ اس کو فلیٹ مل جائے، مقصد زندگی یہ نہیں تھا کہ اس کو محل مل جائے، تو پھر مقصد زندگی کیا ہے؟ مقصد زندگی یہ ہے کہ تو اپنی مرضی کی زندگی نہیں، خدا کی مرضی کی زندگی گزار۔